ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا، مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی جو تمام شقیں ہیں وہ ہمارے ہی مفاد میں ہیں۔ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات نتائج جلد آ جائیں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے نتائج جو ہیں وہ جلد آ جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے مفاد میں ہی موجود ہیں۔ ایرانی صدر کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ مسعود پزشکیان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ امید کرتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں وہ جلدی آ جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط تو کر لیے گئے ہیں، جو اس میں تمام شقیں موجود ہیں وہ ہمارے ہی مفاد میں ہیں۔ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کے نتائج جلد آ جائیں گے۔ مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کا راؤنڈ سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو رہا ہے اور برگن اسٹاک میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آج اہم دن ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ، ایران، پاکستان، قطر اس مذاکرات میں شامل ہیں۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے، ایرانی امریکی وفود کے درمیان کچھ دیر بعد مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات قطر اور پاکستان کے نمائندگان کی موجودگی میں ہی ہوں گے۔ بطور ثالث پاکستان اور قطر کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، جیسے جیسے ہم تک جو ہے صورتحال ہمارے تک خبریں آ رہی ہیں، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے مفاد میں موجود ہیں۔ ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا کہ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کے نتائج جلد آ جائیں گے۔ ایرانی امریکی وفود کے درمیان کچھ دیر بعد مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات قطر اور پاکستان کے نمائندگان کی موجودگی میں ہوں گے، جبکہ بطور ثالث پاکستان اور قطر کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈول کی گئی ہیں۔ موجود ہے سما کی مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج بھی جاری ہے، جبکہ مذاکرات کے لیے قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا ابتدائی دور شروع ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ سما کی مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج بھی جاری ہے، جبکہ مذاکرات کے لیے قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، سما کی خصوصی کوریج وہاں سے جاری ہے۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا ابتدائی دور شروع ہو گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی یہ رپورٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف مذاکرات میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک ہیں، اور ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود ہیں۔ اور سما کی مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج جاری ہے۔ طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ خود وہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک چیز کو وٹنس کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، آپ اس سارے سچویشن کو کیسے اینالائز کریں گے؟ پاکستان کے ثالثی نے دنیا کو بہت بڑی تباہی سے بچایا، اور اب امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کو فوراً فالو اپ کیا جا رہا ہے، جو اسلام آباد اکارڈ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے، اور امیڈیٹلی بیکاز جتنی جلدی اس کو دیکھ کے بیٹھا جائے گا، مذاکرات کیے جائیں گے، اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، پریزیڈنٹ آف وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس میں ہے، پھر ایران کی لیڈرشپ ہے، پھر ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل گئے ہیں اور مذاکرات شروع ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ثالث کا بہت ضروری کردار ہوتا ہے، ان کی جس طریقے سے خوشخبری سے پاکستانی ثالثی کا کردار ادا کیا، آئی تھنک اٹ ول بی ریممبرڈ بائی دا ورلڈ، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے انتھک محنت کر کے کی ہے، تو اب ان کا موجود ہونا بھی ضروری تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پریزیڈنٹ سیریس ہیں مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے۔ اٹس ناٹ ون ڈے، اٹ ول ٹیک مور ٹائم۔ اب اس ڈسکشن کے بعد پھر ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھیں گی، وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گی، جو ہر فیلڈ کی ٹیم ہوگی، نیوکلیئر کی ٹیم ہوگی، ڈیفینس کی ٹیم ہوگی، اکانومی کی ٹیم ہوگی، یہ اس طرح کی ساری جو ٹیکنیکل ٹیم رہتی ہیں، ساری الگ الگ دونوں سائڈ کی ہوں گی، اور ایک ایک پوائنٹ کو تھریش آؤٹ کریں گے، تھریش آؤٹ ٹو این ایکسٹینڈ کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لیول ریز ہوگا، پھر بڑی ٹیم بیٹھے گی اور اس کو حل نکالے گی۔ دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ورک اٹ، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اب یہ ساری پھر لا ایکسپرٹ ہوں گے، وہ اس پر لا کے پوائنٹس آف ویو سے دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور پھر جب یہ وہ ٹیم کی آپس میں کولیبریشن ہو جاتی ہے، پھر اگین جے ڈی وینس اور امریکن ایرانی لیڈرشپ اور پاکستانی لیڈرشپ دوبارہ بیٹھے گی اور اس کو پائے تک تکمیل تک پہنچائے گی۔ تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اور یہ بہت فالو اپ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ
ایران کا بھی یہی ہوگا جس کی جنگ بندی لائن یہ لیبنان کے اندر اسرائیل اس پائلن کا کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ نے ان کو کافی سنیپ کیا ہے اور لیٹس ہوپ کہ آج کا الٹیمیٹ ریزلٹ نکل رہا ہے اس میٹنگ کے بعد اور ایران اسرائیل کی اور لیبنان کی جنگ بندی ہو جاتی ہے پرماننٹ اور پھر اس کے بعد اسرائیل جو ان کے علاقے بھی خالی کرتے ہیں. دیٹ از آلسو مور امپورٹنٹ. یہاں سے پروگرس کا سٹارٹ ہوگا. دس از گوئنگ ٹو بی جمپنگ آف پوائنٹ. اگر یہ اگریمنٹ ہو جائے گا مینس کے 50% مسائل حل ہو گئے اور اب پروگرس چل رہی ہے ٹیکنیکل ٹیمز کی آپس میں بیٹھ کے دور کی اور دیٹ میں ٹیک 50 days 60 days اور میں بھی انکریز. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت دنیا ہی نہیں چاہتی, پوری دنیا چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور پاکستان کی ہر ایک طرف تعریف کرنا. بالکل ایسے ہی حارث نواز صاحب, پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے. کیا کہیں گے آپ کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کا شامل ہونا اس بات کی تو عکاسی کرتا ہی ہے کہ پاکستان خطے کے اور پوری دنیا کے امن کے لیے کتنا کوشاں ہے, کتنا سیریس ہے. آپ کے خیال سے اس کا امپیکٹ پاکستان کی جو عزت ہے وقار پہ کس حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مارکہ حق کے بعد جو پاکستان نے ایک اونچی اڑان لی تھی فیلڈ مارشل عاصم کی قیادت میں, ہم نے انڈیا کو ضلع میں شکست کر دی. دنیا نے وہاں بھی ریکگنائز کیا پاکستان کو کہ پاکستان واقعی ایک اسٹرانگ ملٹری فورس ہے اور بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے. یہاں سے پاکستان اسٹیچر بڑھا, پھر کئی سب نے لائک کرنا شروع کیا اور پھر جو سالفی کردار میں ان تک سنسیئرٹی سے وداؤٹ لکنگ بیک کئی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں درمیان میں, کئی اونچ نیچ آئے ہیں, لیکن ہمارے فیلڈ مارشل نے گیو اپ نہیں کیا اور الٹیمیٹلی اس کو معاہدے کو اکارڈ کو سائن کروا لیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں, اس کے بعد پاکستان کا دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں کسی ملک کا بڑی پاور کا نام لے, وہ یہ حل نہیں کرا سکتے کہ پاکستان نے امریکہ کو اور ایران کا حل کرا دیا. اور آج دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جا رہی ہے. پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور دنیا میں امن چاہتا ہے. اس امن کے لیے پاکستان نے دن رات کوشش کی ہے اور اس کا ثمر ان کو مل گیا کہ آج وہاں پر صرف قطر اور پاکستان کا میڈیشن ٹیم وہاں پر موجود ہے اور امریکہ اور ایران ہے. نو ون ایلس از دیئر. تو دس از اے گریٹ وننگ اور اس سے پاکستان کو بہت ڈویڈنس ملیں گے. اس اکارڈ کے بعد پاکستان کین ٹاک ٹو امریکہ انڈیا کی دہشت گردی کے بارے میں, گلوبل ٹیررزم کے بارے میں, ہندوستان کالج سپورٹ کریں اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد ایران سے بہت بینیفٹ ہوں گے, ہم ان سے آئل اور گیس بہت کم پرائز پہ لیں گے, لوکل کرنسی پہ لیں گے. ہمارا فورن ایکسچینج $14 بلین ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمیں انفینٹ بینیفٹ ہوں گے, اس کے اور بہت زیادہ ہمیں انشاءاللہ بینیفٹ ہوں گے. درست بات ہے حارث نواز صاحب. اگر ایسا کہا جائے کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کو اس وقت سب کا اعتماد حاصل ہے اور پاکستان نے پاور ویکیوم کو فل کیا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. حارث نواز صاحب, اگر ہم بات کریں نیگوسیشن کے حوالے سے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہی ہیں, جس میں اعلیٰ سطح کے وفود شامل ہیں, اور اگر ہم باقر کالیباف کی بات کریں تو ان کو پیرالل ڈرا کیا جاتا ہے جے ڈی وینس کے, اور باقر کالیباف جو ہیں وہ ہارڈ لائنر بھی تصور کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے بھی قریبی وہی سمجھے جاتے ہیں. سو ایز آف ناؤ اس سارے پروسیس میں جو ٹیکنیکل نیگوسیشن شروع ہونے جا رہے ہیں, جو لبنان والا پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس معاملے میں, کیا آپ ریڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کا انالیسز ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں, اگر جے ڈی وینس وہاں سے خود آ رہے ہیں, وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے, اور جیسے کالیباف آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ سین لیڈر کے کلوز بھی ہیں, ایسے ہی, اور اس کے بعد پاسداران انقلاب کے بھی بہت کلوز ہیں, اینی ڈیسیژن میکر, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پازیٹیو ہوپ ہے, ایک امید کی کرن ہے کہ جہاں پر امریکن وائس پریزیڈنٹ آئے, اس کا مطلب کہ وہ اسرائیل کو ضرور کنٹرول کریں گے, بلکہ کلیئر بات کر چکے ہوں گے. جب آج ہم اٹھیں گے مذاکرات کے بعد, دیٹ مینس کہ آپ جنگ بندی کریں گے, اینڈ دیٹ جنگ بندی شوڈ بی فائنل, نو چینج, نو سیز فائر وائلیشن, اور اس کے بعد ان کے علاقے بھی خالی کریں گے, بیکاز دیٹ از اے پریلیوڈ. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایران کی طرف سے بھی بہت کچھ کنسیشن آنے شروع ہو جائیں گے. ایران میں آلسو فیل کہ امریکہ از ویری سیریس نیگوسیشن کرنے کے لیے, اور وہ مذاکرات کو واقعی الٹیمیٹ لاجیکل کنکلوژن پر لے کے جانا چاہتا ہے, اینڈ دیٹ از فائنل اکارڈ, اسلام آباد اکارڈ سگنیچر, اینڈ آلسو پرماننٹ سیز فائر. دیٹ از واٹ از اے گول. اور یہ جب تک نہیں ہوتی دنیا کی بالکل فنگر کراس, کیونکہ ابھی جانے سننے میں جہاز اکانومی کے, آئل کے, گیس کے, فوڈ سیکورٹی کے,
دنیا میں سکھ کا سانس لے، لیکن اس کے لیے دنیا کی نظریں اب کسی سوئٹزرلینڈ میں جمی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے، اور آئی ایم شیور پاکستان دل و جان سے کوشش کر لے گا ان مذاکرات کو کامیاب کرے. فیلڈ مارشل کی پریزنس should be a source of strength for American Vice President and ایران کے کالی باغ کے لیے اسپیکر کے لیے. I'm sure it shows a positive result also. بالکل صحیح. حارث نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. احمد سمیع مناز صاحب ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. احمد سمیع مناز صاحب یہ کہے گا کہ اس سطح کے وفد کی شمولیت ان مذاکرات میں کس حد تک پرومسنگ ہے کہ یہ جو دہائیوں پرانا مسئلہ ہے کہ یہ اب ایک پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، تمام تر جو مسائل ہیں ان کا حل نکال لیا جائے گا؟ دیکھیں جی، لیول آف انگیجمنٹ اس کا میڈیشن کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ لائک صرف پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے، باقی تو نیچے جو سیکنڈ ٹیئر آف کمانڈ ہے وہ ساری وہ موجود ہے. جہاں تک میڈیٹر، چونکہ ہم سول میڈیٹر ہیں تو لہٰذا سول میڈیٹر کے حساب سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ماضی کے اندر 48 ایئرس کی یہ ایک گلف ہے دونوں ممالک کے درمیان، ایران اور یو ایس کے درمیان. جب وہاں پر اسلامک ریولوشن آیا تھا تو وہ اس کے اوپر جو مسٹرسٹ کی اور ایک غلط فہمی کے جو ایک گلیشیئر جس کو برف پڑتی تھی ہے سرموری کی، اس کو پگھلانا کوئی آسان بات نہیں تھی. اور 28 فروری کے بعد ہونے والا حملہ، اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر جنگ بندی، اور جنگ بندی سے لے کے اب تک جس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ سالسی اور میڈیٹ کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں تو ملتی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقین بارہا دفعہ پاکستان کی لیڈرشپ، چاہے ملٹری ہو چاہے پولیٹیکل ہو، دونوں کی تعریفیں کرتے چلے آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب جیڈی وینس وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے جو مین نیگوشیٹر ایران کی جانب سے جو ہے وہ ان کے باقر صاحب جا رہے ہیں، اسپیکر ان کے ایرانی اسمبلی کے، تو دیٹ شوز کہ سیریسنیس تو ہے. اب اس سیریسنیس کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو بھی وہاں پر اسی طریقے سے مدعو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو، اور ہمارا پاکستانی میڈیا وہاں پر موجود ہے. تو آل دا مور ریزن اس میں سیریسنیس کا جو عالم ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب سے 3 دن پہلے جس طرح سے جو ایک انہوں نے جی ڈی وینس صاحب نے نیتن یاہو جو کہ مین اسپوائلر ہے، اور پھر جس نے مودی نے اسرائیل کو فادر لینڈ کہا تھا، تو لہٰذا ان دونوں اسپوائلرز کو اوائڈ کرنے کے لیے یا ان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر نیگوسیشنز کا آغاز ہوا ہے. تو کہ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 3rd اور 4th ایئر کے اوپر جو فارن آفس والے ہیں، یہ فار دیٹ میٹر جو نیوکلیئر IAEA کے ریپس ہوں گے، وہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے، ٹیکنیکل ورکنگ گروپس بنیں گے. لیکن جو اس کا انیشیٹ کیا جانا ہے اس سارے پروسیس کا، وہ میرے خیال میں ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر انیشیٹ کیا گیا ہے، جو سیریسنس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. اور میں تو اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کی بات چیت کے حساب سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہی رہتا ہے، لیکن میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اب سے 4-5 دن پہلے جب ان کو میڈیا نے ایک سوال کیا 17 جون کو کہ آپ نے یہ ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ ان کو $12 ارب ان کو ریلیز کریں گے، تو انہوں نے بڑا کلم کھلا اس طرح کر کے بات کی کہ یہ پیسے بھی تو نہیں کے ہیں، یہ تو ہم نے فریز کر رکھے ہیں اور ان کا حق ہے اس کے اوپر، ہم نے اگر پرومس کیا تو اپنے پاس سے تو نہیں دے رہے. تو دیٹ آل جتنی اپروچز ہو رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپوائلرز کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ڈائلیوٹ کرے گی اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. اور جو پیس سیٹ ہوگا ان 60 دن کی جو ٹیکنیکل جو لوگ بیٹھیں گے، ان کی جو بات چیت ہوگی، اس کا پیس بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہونے جا رہا ہے جب ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود ہے. جنیوا میں اس کا کیے جانے کا مقصد آف کورس وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا دفتر ہے، اور یونائٹڈ نیشنز اور وہ بھی سوئٹزرلینڈ جہاں پر ان کی افواج وہ لوگ نہیں رکھتے کیونکہ وہ امن پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک کامن پوائنٹ ہے، ایک کامن مرکز ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو مین کیٹلسٹ ہے وہ پاکستان کی اپروچ ہے ہمارے لیڈرشپ کی، جو کہ فوکسڈ رہی، جو کہ ان بائسڈ رہی، جو کہ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا. تو لہذا کوئی بھی فریق جو ہے وہ پاکستان کی یا میڈیٹرز کی جو نیت ہے اس کے اوپر شک نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقین بارہا دفعہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. یہی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف دونوں فریقین بلکہ جو مین ایکٹرز ہیں اس کا گلوبل پاورز کے اندر، جس میں فرانس، UK بھی شامل ہے اور مڈل ایسٹ کے تمام ممالک، وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. تو لہذا آپ اسپوائلنگ کے ایک ایفرٹس کو ضرور دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ول ایڈریس.
इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों फरीक के साथ साथ पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की मोतरफ है कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की। हमारे साथ रहेगा अहमद सईद मिनहास साहब, हमें वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। वकार साहब, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में राउंड्स ऑफ टॉक होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? आई थिंक इसी चीज को आगे लेके कि बेसिकली दिस इज अ फाइट बिटवीन chaos जनरेटर्स एंड स्टेबलाइजर्स। एक तरफ नेतन्याहू है, कुछ नियोकॉन्स थे अमेरिका में और भारत है। इंसिडेंटली मैं 5 मिनट पहले फारिग हुआ कि इंडिया पे प्रोग्राम था और धुआं निकल रहे हैं दिल्ली में, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे एब्जॉर्ब करें। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है पहले रीजनल रहा, अभी ग्लोबल है। और बाकी जो मुज़ाकरात थे आई थिंक उसमें काफी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई, बिकॉज देयर वाज न्यूज की शायद खुदा ना खास्ता सबटाज करेगी मोसाद इसको या जो भी डिटेक्टर्स हैं। तो इसलिए आपने देखा है कि इसके अंदर डेट्स आगे पीछे हुई, वेन्यू आगे पीछे हुआ। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जो दो बड़ी पार्टियां अमेरिका और ईरान, दे हैव फुल ट्रस्ट इन पाकिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा ट्रस्ट है, चाहे वो चाइना हो, रशियन फेडरेशन है, हमारा पूरा रीजन है, मिडिल ईस्ट के हमारे भाई हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का वहाँ पे वकार साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। जब आपने ये कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, तो फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम को कैंप डेविड या ओस्लो के तर्ज पर हमेशा याद रखा जाएगा। जी इंशाल्लाह। देखिए तो